اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل واللہ اعلم بأعدائکم وکفی باللہ ولیٰ وکفی باللہ نصیرا۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع ورأینا لیم بألسنتہم وطعانا فی الدین ولو انہم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لکان خیرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔ يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا۔ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما۔ ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا۔ انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا۔ برادران اسلام، یہ سورہ نساء کا 7واں رکوع تھا جو آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ سورہ نساء مدینہ منورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ احد کے بعد اپنے محبوب بندے آفتاب رسالت مہتاب نبوت تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائے، اور اس میں مسلسل آپ احکامات سماعت فرما رہے ہیں کہ بہت حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے، اور عقل مند وہ لوگ ہیں جو قرآن سنتے ہیں اور سن کر اس کان سے نہیں نکال دیتے، بلکہ اپنی زندگی میں وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین ہیں اس کو لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج کے خلاصے میں سماعت فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا اور وہ مول لیتے ہیں گمراہی کو، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم کو راستے سے بہکا دیں۔ یہ مسلمان تو اپنی جگہ ہے ہی ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بنی اسرائیل کا معاملہ تھا
وہ غور فرمانے کی بات ہے۔ بنی اسرائیل کا تو یہ حال تھا کہ مسلمانوں کو کیا چھوڑتے، مسلمانوں کے پیغمبر کو بہکانے میں کمی نہیں کرتے تھے کہ کسی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے دام فریب میں آ جائے، ان کی باتوں میں آ جائے اور بہل جائے۔ یہ ان کی خواہش ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا؟ اہل کتاب کو کتاب کا ایک حصہ دینے کے کیا معنی ہو سکتے ہیں؟ کہ ہم دیکھیں گے کہ ایک کتاب ہے جیسے ایک کمپیوٹر ہے، اور یہ تمام کمپیوٹرز جو کمپیوٹر کے جاننے والے سمجھتے ہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں، جو کمپیوٹرز ہے ان کا ایک مدر کمپیوٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے جتنے صحیفے اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل کیے اور پھر جو کتابیں نازل کی اللہ تبارک تعالیٰ نے، وہ سب ایک مدر کمپیوٹر میں سے ہے، یعنی وہ ایک کتاب جو لوح محفوظ میں ہے، وہ کتاب میں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جب جس دور میں چاہا اپنا کلام نازل فرمایا ہے، کبھی حضرت نوح پر، تو کبھی صالح پر، تو کبھی ہود پر، تو کبھی ابراہیم پر، تو کبھی موسیٰ پر، تو کبھی عیسیٰ پر، تو کبھی داؤد۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کبھی تم نے ان لوگوں کی طرف دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا؟ پوری کتاب تو ملی نہیں، توریت بھی اس کتاب میں کا ایک حصہ اور زبور بھی اس کتاب میں کا ایک حصہ ہے، اور انجیل بھی اس کتاب میں کا حصہ ہے، اور پورا جو مکمل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن کریم فرقان حمید ہے۔ تو اس سے پہلے جو کتابیں آئی ہیں تو کسی کے حصے میں اللہ کا کچھ کلام آیا تو وہ آیا تھا ہدایت کے لیے۔ تورات، زبور، انجیل اپنے وقت میں کس لیے آئی تھی؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے ماننے والوں کا حال دیکھیں کہ جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، تو اس معنی میں ایک حصہ ہے، اور دوسرے معنی میں دیکھیں کہ جو تحریف ہوئی ہے کتاب میں، یعنی اصل تورات، زبور، انجیل، وہ صحیفے وہ تو اب ہے ہی نہیں، مارکیٹ سے وہ غائب کر دیا ان لوگوں نے، اور اب کچھ بچا بھی ہے تو اس میں سے کچھ اصل ہے۔ اب وعید ہی لے لیجیے، کوئی صاحب اگر وعید کو پورا ہی سمجھ رہا ہے تو وہ اس کی نادانی ہے، تو وعید کوئی مکمل نہیں ہے، وعید میں کچھ باتیں ہیں جو رہ گئی اصل کی، باقی تو سب وہ پنڈتوں نے اس میں بھی مکس کر دیا۔ تو وعید اگر پوری ہوتی تو پھر اس کتاب کی کیا ضرورت؟ اس سے پہلے جتنے بھی کلام آئے وہ سب کی شکل جو ہے تو مست ہو گئی، بگاڑ دیا لوگوں نے۔ تو اب ان کے پاس اگر تورات کے نام پر کچھ بچا ہے تو کتاب میں کا ایک حصہ ہوگا، کچھ اس معنوں میں بھی لے لیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوشش کر رہا ہوں میں سمجھانے کی اس آیت کو اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کبھی تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے، یشترون الضلالۃ، اب وہ ان کو کرنا چاہیے تھا کیا، اور وہ کرتے کیا ہے کہ یشترون، وہ خریدتے ہیں، مول لیتے ہیں، کیا الضلالۃ، گمراہی، کیا کرتے؟ وہ گمراہی خرید رہے، وہ کتاب کے ذریعے سے گمراہی خرید رہے، یعنی ایسی باتیں بتلا رہے ہیں جو اللہ نے نہیں بتلائی، اور اللہ کا نام لے کر اس کو مارکیٹ میں بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ سب یہودیت، عیسائیت ہے،
तौरात नहीं है वो। तो इन लोग वो हिदायत की किताब से क्या कर रहे हैं, गुमराही खरीद रहे हैं, है ना। ऐसे काम धंधे पे लगा रहे हैं जो खुद साख्ता अल्लाह ने जो बतलाया है, अगर वो काम धंधे पे लग जाए तो वो सही है, मगर ये लोग तो हिदायत की किताब से गुमराही खरीद रहे हैं। अब ये बात और गौर फरमाने की कि ये बात किसको बतलाई जा रही है कि उम्मत मोहम्मदिया के उलमा लोगों को, मुसलमानों को तो बतलाई जा रही, मगर खास करके उलमा लोगों को कि देखो बनी इसराइल के उलमा का ये हाल था कि वो लोग किताब के जरिए से हिदायत की बातें आम करना चाहिए था, उन्होंने गुमराही फैलाई थी। और कहीं तुम ऐसा न करना कि कुरान के जरिए से गुमराही फैलाने लगना, हालांकि कुरान में वो बात नहीं है। तुम कुरान को बंद कर दोगे और अपनी तकरीरें करने लगोगे तो मार्केट में गलत इस्लाम फैलेगा और वो कुरान में नहीं होगा। यही तो किया बनी इसराइल, तुम भी वही करना चाहते हो। ये किताब हक को छुपा कर गुमराही खरीद रहे हो। क्या बनी इसराइल के उलमा में और आज के उलमाए सू में फर्क है, बताइए। वो भी ऐसा ही करते थे, तुम भी ऐसा ही कर रहे हो कि गुमराही खरीद रहे हो। वो युरीदूना अन तदिल्लु सबील, और वो तो चाहते हैं कि तुम्हें राह से बहका दे, गुमराह कर दे तुमको। कुरान से तो हिदायत मिलेगी और कुरान हटा देंगे तो एक आयत करीमा की मैंने तिलावत की और चले फिर लंदन से लेके बिहार तक, अभी उसमें कुरान गया कहाँ वो समझ में ही नहीं आता है। कौन सी हदीस है, कौन सी रिवायत है, कौन से किस्से है, सब शुरू किया मौलवी ने और लोग उसको समझ रहे कि मौलवी साहब बोल रहे तो सब हक है, और ताजिए पुजवा दिए, संदल उठवा दिए। ये किसका काम है? अगर ये उलमाए हक रोकते इस काम को तो क्या मजाल थी। आज ही देख रहे थे आप, संदल निकल रहा था और कितनी बदतमीजियां हो रही थी, नमाज छूट रही है और वो बाबा बन के घोड़ा गाड़ी में वो पान खाते वो मलबारी फिर रहा है। आप गौर फरमाएं कि क्या इस्लाम की शक्ल बिगाड़ रहे हैं। अरे इस्लाम की क्या शक्ल बिगाड़ोगे, तुम खुद अपनी शक्ल बिगाड़ रहे हो। अल्लाह के यहाँ जब मालूम पड़ेगा फटके पड़ेंगे तो अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि वो खरीदते हैं गुमराही को और वो चाहते हैं कि तुमको रास्ते से हटा दे। तो हमारा हाल क्या होगा जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये बनी इसराइल ये चाहते थे कि आप रास्ते से हट जाए, तो हमको ये यहूदी कब छोड़ने वाले। हम तो उनके लिए चने कुरमुरे और वही हाल करके हमारा रख दिया है। ये यहूदियों ने, ईसाइयों ने, शियाओं के थ्रू हमारे सुन्नियों में सारी बेदीनी लादीनी फैला दी है। अब निकालते रहो, कितना निकालो, ऐसा हाल करके रख दिया है। अब इतनी सीधी सी बात नहीं समझ में आए तो कुरान और क्या कहे। फिर अल्लाह तबारक तआला फरमाता है वल्लाहु आलमु बिआदाइकुम, और अल्लाह तबारक तआला तुम्हारे दुश्मनों को खूब जानता है। यानी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों, तुम्हारे दुश्मनों को अल्लाह खूब जानता है और तुम्हें चेतावनी देता है, समझाता है, वार्निंग देता है कि तुम समझ जाओ उस कौम से जिन्होंने अपने रसूलों को कत्ल किया है ना, वो तुमको क्या छोड़ेंगे। वो उनको तो अगर कोई जानता है तो वल्लाहु आलमु बिआदाइकुम, और अल्लाह तबारक तआला तुम्हारे दुश्मनों को खूब जानता है। वकफा बिल्लाहि वलिया, और काफी अल्लाह तबारक तआला हिमायती। वकफा बिल्लाहि नसीरा, और काफी है अल्लाह मदद करने को। क्या अल्लाह की मदद, ऐसा लगता है तुमको कि किसी और की मदद की भी अब जरूरत है? कि अल्लाह मदद के लिए माज़अल्लाह नाकाफी है, होना पौना है, कुछ दूसरों से मदद मांग के हम पूरी कर लेंगे, ऐसा तुम्हारा अकीदा है? ये तो बनी इसराइल का अकीदा था, और बनी इसराइल में भी यहूदियों का खास करके, और मसीह का जो मसीहत फैलाए हुए थे उनका ये अकीदा था। हजरत मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम का ये अकीदा नहीं था।
یہ ان کے بعد جو بدعت کرنے لگے ان کا عقیدہ تھا. تو یہ تمام باتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور اللہ جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، اللہ کافی ہے تمہارے لیے حمایتی، اور اللہ تمہاری مدد کے لیے کافی ہے. من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواعظہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیم بألسنتہم وطعنا فی الدین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ یہودی ہیں، یہودیوں میں سے یحرفون الکلمہ، کہ وہ کلمات کو بدل دیتے. یہودی لوگوں کا کیا آرٹ تھا کہ کلام کو، وہ بات کو بدل دیتے تھے، اس میں بڑے ماہر تھے. اور آج بھی آپ دیکھ لو کہ معاہدہ ہوگا کچھ. ابھی ایک لیٹسٹ بات آپ کو سنو، آپ لوگوں کو بھی معلوم ہوگی، ہو سکتا ہے خبر دیکھتے ہیں. یہودیوں نے مسلمانوں سے فلسطین کے غزہ پٹی کے ایک معاہدہ کیا 3 دن کا، اور اس سے وہ پلٹ گئے. تو اتنے پلٹنے میں ماہر ہے یہودی، یہ قرآن کی بات بالکل سچ ہے، وہ دیکھتے ہی سمجھ میں آ گیا کہ یہ آیت کیا فرمانی ہے. تو اللہ نے فرمایا من الذین ہادوا، بعض یہودیوں میں سے یحرفون الکلمہ، کہ وہ کلام کو، بات کو تحریف کرتے ہیں، بدل دیتے ہیں، عن مواعظہ، اس کی جگہ سے. بات کچھ ہے، بات کچھ کر دیتے ہیں، ذرا ہٹو تو بات کچھ اور ہو جاتی ہے. تو اس کے ماہرین کون ہیں؟ یہودی لوگ ہیں. بعض یہودی کلام کو، بات کو اس کی جگہ سے بدل دیتے. اور کیسا بدلتے تھے؟ وہ یقولون سمعنا وعصینا، اور وہ کہتے تھے کہ سنا ہم نے اور نافرمانی کی ہم نے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفلوں میں بیٹھ کر یہ حال تھا ان کا کہ سمعنا وعصینا ایسا کہہ دیتے تھے کہ صحابہ اکرام سمجھ ہی نہیں پاتے تھے. یعنی ہم نے سنا اور نافرمانی کرتے دھڑلے سے، ایسا بولتے تھے محفل میں. واسمع غیر مسمع، اور کہتے تھے کہ سنو اور ان کو سنوایا نہ جائے. یعنی تم سن تو لو اپنی ان کی باتیں، مگر جو بات ہے تمہارے پیغمبروں کے تھرو آئی ہوئی ہے ان کو مت سناؤ، کہیں یہ بھی جنت میں نہیں چلے جائے. ان کا ایسا عقیدہ کہ صرف سن لو اور ان کو سنوایا نہیں جائے. وہ رائنا، اور وہ کیا کہتے تھے؟ رائنا، زبان کو ٹیڑھا کر کے، لیم بألسنتہم، کہ وہ موڑ کر اپنی زبانوں کو رائنا کہتے تھے. رائنا کے معنی ہے دیکھنا عربی میں. تو ایسا زبان کو موڑ کر کہتے تھے رائنا، اس کا مطلب ہو جاتا تھا اے چرواہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کرتے تھے. یہ شاطی میں رسول کی گردنیں مارنا چاہیے، اور ماری گئی ہے، ان کو مارنا چاہیے. ہمارے رسول کا تم مذاق اڑاتے. اس انداز سے زبان موڑ کر یہ کہتے تھے. وہ تعارف فی الدین، اور ان کی نیت دین میں تانا زنی کی تھی، تانے کے لحاظ سے دین میں یہ باتیں کہتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اور اگر یہ کہ وہ کہتے کہ سمعنا وأطعنا، کہ سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے، وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرٌ لَهُمْ وَأَقْوَمُ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ کہتے کہ سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے، اور سنیے اور وانظرنا، اور ذرا دیکھیے، لکان خیر لہم، تو البتہ یہ ان کے واسطے بہتر ہوتا. وہ اقوام، اور زیادہ بہتر ہوتا، ٹھیک ٹھیک ہوتا، راستے پر بات. کہنا یہ چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اور کہتے تھے کیا؟ سمعنا وعصینا، کہنا چاہیے تھا کیا؟ اب اس بات کو ہم ذرا غور فرمائیں. معاشرے میں تو یہودیوں کی یہ حرکت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنتے تھے اور آہستے سے کہہ دیتے تھے وہ عصینا، کہ ہم نافرمانی کریں گے. نافرمانی کی ہم. آج اگر اس بات کو بنی اسرائیل کے سامنے رکھتے ہوئے امت محمدیہ کے لوگوں کو دیکھیں
تو نیت ایسی نہیں ہے مگر کام ویسا ہی ہے جیسے بنی اسرائیل کا تھا. سمیعنا سنتے ہیں. ارے بھائی قرآن سنایا جا رہا ہے یہاں ہے یا ان کے گھر میں جو پڑھتے ہیں یا ان کے مولانا ہے یا جو بھی ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بیان کرتے ہیں تو یہ سب سنتے ہیں. سننے کے بعد عمل کیا ہوتا ہے؟ عطانا ہونا چاہیے نا کہ بھائی سنا کہ نماز پڑھو تو نماز پڑھنا چاہیے تو وہ صندل اٹھاتے, نماز پڑھو تو تعزیے اٹھاتے. تو بظاہر کہتے نہیں مگر عمل وہی کرتے جو مردود یہودی کیا کرتے تھے کہ سمعنا وعصینا, کہ سنا ہم نے اور نافرمانی کی ہم نے. تو ابھی یہ بات کہو تو حق ہے کہ نہیں, مگر برا لگے گا معاشرے میں اگر کسائے واڑے میں یہ آواز ہو. کام وہی ہو رہا ہے جو یہودی کرتے تھے. کوئی جناب فرق نہیں رہ گیا یہودیوں میں اور آج کے لوگوں میں کہ وہ تو زبان سے کہتے تھے, آج زبان سے صرف نہیں کہا جا رہا ہے مگر کام وہی کیے جا رہے ہیں کہ جمعہ کے جمعہ کو نماز پڑھیں گے, عید ٹو عید نماز پڑھیں گے, 3 ٹائم نماز پڑھیں گے, مجھے معاف فرمائیے فجر میں نہیں اٹھیں گے. یہ سب ہم دھتورے اور اپنا مذہب چل رہا ہے. صرف کہتے ہیں کہ نہیں ہم اللہ کو مانتے اور رسول کو مانتے اور آخرت کو مانتے اور اسلام کو مانتے ہیں, ہم تو شہدائے رسول ہیں. سب چھپر ہے. ارے جو فجر کی نماز کو نہیں اٹھ سکتا وہ یہودیوں سے کم نہیں ہے جی. چاہے مجھے مار ڈالو, بات یہ حق ہے, چاہے کل سے تم لوگ باز میں مت آؤ, میں چھپا کر بات نہیں کروں گا. یہ تمہاری اونی پونی اور ہماری اونی پونی نماز کوئی کام آنے والی نہیں ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر امتی ہے تو ہم کو 5 ٹائم نماز پڑھنا پڑے گی. ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم 5 ٹائم نماز پڑھتا تھا. آپ مجاہد تھے, صبح اسلام کا جھنڈا لے کر نکلتے تھے, اور ہم ان کے امتی 3 ٹائم پڑھیں گے, 2 ٹائم پڑھیں گے, منافقت کریں گے اور پھر امید رکھیں گے اللہ سے. کیا ہے یہ اپنے آپ کو جو ملمہ کاری گلٹ لگا کر ہم نے سونے کا روپ دیا ہے, اس کو بدلنا پڑے گا. زخرف القول کو عمل وہی کرنا پڑے گا جو اللہ اور رسول نے فرمایا. صاحب میری بات ہو سکتا سخت ہے مگر یہ میری بات نہیں ہے, یہ بات تو اللہ اور رسول کی ہے جو سخت ہے. اگر یہ کڑوا گھونٹ پی کر ہم فجر کی نماز کے لیے اٹھ گئے, روز بہانے بازی, کب تک نماز فجر ظہر میں پڑھو گے, کب تک آ کے؟ ارے 1 ٹائم ہو گیا, 2 ٹائم ہو گیا, روز بھی بات, روز تیری آنکھ نہیں کھل رہی, روز راتوں کو جاگ رہا ہے, نماز کے ٹائم سو رہا ہے, بھلے کل سے نماز میں نہیں آئیں گے, اور اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ اگر یہ گھونٹ پی لیا تم نے اسلامی قرآن کا تو انشاءاللہ تمہارے ساتھ میری بھی زندگی بن جائے گی. میں وعدہ بھی لینا نہیں چاہتا, ہر آدمی کو اپنا عمل کر کے اپنے اللہ کو دکھانا ہے, کوئی کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر وہ یوں کہتے, وہ قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لکان خیر لهم واقوم, اور وہ کہتے کہ سنا ہم نے اور اطاعت کی, ہم نے فرما برداری کی, اور سنیے اور نظر کرم کیجیے ہم پر, تو البتہ بہتر ہوتا ہے ان کے واسطے, وہ اقوام اور زیادہ بہتر ہوتا ہے, ٹھیک ہوتا ہے. وَلَكِنْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا, وہ لیکن اللہ ان پر لعنت کرتا ہے ان کے کفر کی وجہ سے, ان کے انکار کی وجہ سے. فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا, کہ وہ ایمان نہیں لاتے ہیں مگر تھوڑا سا, تھوڑی بات پر ایمان لاتے ہیں, تھوڑی بات کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ تو کافروں کی حرکت ہے. اللہ ہے, ایشور ہے, پھر ساتھ میں گنپتی بھی ہے, ہنومان بھی ہے, شنکر بھی ہے, ریوڑی بھی ہے, گنڈیری بھی سب ہے. یہی حال مسلمانوں نے کر رکھا ہے. ہاں اللہ ہے نا, مگر خواجہ بھی ہے, غوث بھی ہے, کتب بھی ہے, ابدال بھی ہے, شہر وردی بھی ہے. یہ کیا ہے سب؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مانتے نہیں ہیں مگر تھوڑے سے. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنو, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو, یا ایھا الذین اوتوا الکتاب, اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی, آمنو, ایمان لاؤ. رکھ تیری کتاب تیرے پاس نہیں چلنے والی. مارکیٹ میں
وہ سکہ جناب اب نہیں چلے گا اکبر بادشاہ کا، لے کے جائیں گے لوگ، مذاق اڑائیں گے، ارے بے وقوف ابھی تو گاندھی چاہیے، گاندھی نوٹ پہ، اکبر بادشاہ کا فوٹو والا سکہ نہیں چلتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، کیا ہے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی ہے، آمنو ایمان لاؤ بما نزلنا مصدقا لما معکم، اس پر جو ہم نے نازل کیا ہے اور تصدیق کرنے والی جو تمہارے پاس ہے۔ اب تو قرآن کے بغیر چارہ نہیں ہے کہ ایمان لاؤ اس قرآن پر جو ہم نے نازل کیا ہے، اور اس سے پہلے جو تمہارے پاس کتاب تھی نا، تورات انجیل زبور صحیفے، وہ سب کی قرآن تصدیق کرتا ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے اگر تورات ہے تو۔ پادریوں کی اور پوپ کی لکھی ہوئی کتاب راہب کی نہیں چلے گی۔ وہ جو موسیٰ پر اترا تھا تورات، وہ کتاب لاؤ، اور یہ قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے، ملا دو تورات کو اور قرآن کو تو تم کو وہی نظر آئے گا جو قرآن میں نظر آتا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تورات نے بھی یہی بیان کیا تھا، اور زبور انجیل نے بھی، اور قرآن یہی بیان کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی لائق عبادت نہیں ہے۔ تو مان لو اس کتاب کو جو تصدیق کرنے والی ہے تمہارے پاس، من قبل، اس سے پہلے، کیا نطمسا وجوہن، کہ ہم تمہارے چہرے مٹا دیں، تمہارے یہ چہرے جو خوبصورت ہم نے بنائے نا، یہ آنکھیں پھوڑ دے ہوئے، ناک توڑ دے ہوئے۔ بگاڑنا کس کو کہتے ہیں، مٹانا کس کو کہتے ہیں؟ ہم رب کرتے ہیں نا، لکھ کر ربڑ سے رب کرتے ہیں نا، مٹاتے ہیں نا، کیسی بے دردی سے کھوڑ کھوڑ کر مٹا دیتے ہیں لکھے ہوئے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہرے مٹا دیں، فَنَرُدُّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ، یا ان کو پھیر دے تمہاری پیٹھوں کی طرف، موڑ کے اللہ تعالیٰ آگے کا رخ پیچھے کر دے، اس سے پہلے سدھر جاؤ۔ اتنا جلال میں اللہ تبارک تعالیٰ، کیا آیت ہے یہ، میں زبان سے کیسا بتلاؤں، جتنا سمجھنا ہے سمجھو۔ اتنا جلال میں اللہ تبارک تعالیٰ کہ تمہاری یہ حرکتوں کی وجہ سے کہ تمہارے کہیں چہرے نہ مٹا دے اللہ، اور توڑ کر مروڑ کر اس کو پیٹ کے پیچھے پھیر دے، او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا لعنت کر دے جیسا کہ لعنت کی اللہ نے اصحاب السبت۔ کیا کر دے؟ لعنت کے معنی کر سپاؤنہم، پھٹکار، یا پھٹکار بھیج دے ان پر، کہ جیسے اصحاب سبت پر بھیجی تھی اللہ تعالیٰ نے۔ اصحاب سبت کا ایک معاملہ ہے کہ یہودیوں کو منع کیا گیا تھا کہ سنیچر کے روز تم کوئی کام نہیں کرنا، یہ آزمائش تھی ان کے لیے، تم مچھلی نہیں پکڑنا، کوئی کاروبار نہیں کرنا، اس دن چھٹی کر دینا، حتیٰ کہ تم اپنے باورچیوں سے کھانا بھی نہیں پکانا۔ یہ آرڈر تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہودیوں کے لیے، آزمائش میں سزا کی طور پر۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ جب اللہ نے منع فرمایا تھا سنیچر کو کہ شکار نہیں کرنا مچھلیوں کا، تو وہ شکار کرتے تھے، مچھلیاں اس دن خوب آتی تھی، سامنے تیرتے ہوئے نظر آتی تھی۔ تو اب لالچ، بزنس، اسی طرح سے اگر ہم جمعہ کا غور کریں تو اللہ نے فرمایا کہ جمعہ کے دن اپنے کاروبار بند کرو، جب تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے تو تمہارے کاروبار کو چھوڑ دو، کھیت تماشوں کو چھوڑ دو، اور آپ دیکھو کہ اسی دن کاروبار میں بڑا دل لگتا ہے۔ کوئی آ رہا ہے خطبے کے ایک دم بعد میں، جماعت کھڑی ہونے ہے تو بھاگتے بھاگتے، ارے یار ادھر تو اب جگہ فل ہو گئی، نماز نہیں مل رہی، قبرستان ہے نا، ارے جہاں نماز ہوتی نہیں وہاں نماز پڑھنے جا رہا، تیرا پڑھ کے جمعہ فائدہ کیا ہے؟ پڑھنا اور نہ پڑھنا برابر ملیا میٹ کر لیا تو نے اپنی عبادت کو۔ جو مردوں کا گھر تھا وہاں تو زندہ گھس رہا ہے تیری نماز پڑھنے کو، شہر میں مسجدیں نہیں ہے تو اور بنا، یہ حال کر لیا۔ تو وہ اصحاب سب پر اللہ نے جیسی لعنت کی، ایسے کہیں تم لوگ پر لعنت نہ ہو جائے۔ وہ کانا امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا امر جو ہے، حکم ہے، وہ تو پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جو بات وہ فرما دیا، اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ پھر یہ دو آیتوں میں غور فرمائیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اب
ذرا غور سے سنیے گا کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، کیا علماء سو کروا رہے ہیں اور کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ ان کو دین سمجھ میں نہیں آتا ہے، یہ سمجھتے ہی نہیں ہے، یہ سمجھ کر پیٹ کے خاطر الٹا سیدھا کر رہے ہیں. ابھی یہ آیت آ رہی سنیے گا. بہت صاحب نمازیں پڑھ رہے ہیں، بہت نعرے لگا رہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے، بہت انگوٹھے چومے جا رہے ہیں، بہت جھوم جھوم کے نعتیں پڑھی جا رہی ہے. ایسا دکھایا جا رہا ہے کہ یہی اسلام ہے اور اس سے بڑھ کے کوئی اسلام نہیں ہے، اور یہی ماننے والے ہیں اور ان سے بڑھ کر کوئی ماننے والا نہیں. یہ تمہید کو ذہن میں رکھے اور اب اس آیت کو سنیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر. ارے بچے بھی ہمارے اسٹوڈنٹ ترجمہ کریں گے انشاءاللہ. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. ان اللہ، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ، لا یغفر، نہیں بخشتا ہے. ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ نہیں بخشتا ہے، ان یشرک بہ، یہ کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے کسی کو. اللہ تبارک تعالیٰ نہیں بخشتا ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں. وہ یغفر، اور وہ بخش دیتا ہے، ما دون ذالک، اس کے علاوہ، لمن یشاء، جس کو چاہتا ہے. اب خوب نمازیں، خوب جھوم جھوم کے نعتیں پڑھنا، خوب انگوٹھے چوسنا اور جا کر مزاروں پہ سر جھکانا، سجدہ نہ سمجھ نجدی، دیتا ہوں سر نذرانہ. ابے ہم نہ نجدی ہے، ہم کو کیا بتا رہا ہے؟ تو اللہ کو بتا کہ تو نذرانہ دے رہا ہے کہ سر جھکا رہا ہے. ہم کو کیا بتا رہا ہے؟ ہماری طرف کیا اسلام پھیر رہا ہے؟ وہ اللہ کو بتلا کہ تو نذرانہ سر میں دے رہا ہے کہ سر جھکا رہا ہے. ہم کو کیا بتا رہا ہے نزدی کو؟ اور کون نزدی اور کائے کا نزدی؟ کہ سارے صحیح خیال نزدی ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگ نزد کے رہنے والے. ارے کسائی باڑے میں ہم پیدا ہوئے، مہاراشٹر میں پیدا ہوئے، می ممبئی کر، امی ممبئی کر، ہم لوگ سب یو پی اور بہار کے یہاں بسے ہوئے. ہم کو کیا نزدی پجدی بنا رہا ہے؟ اور تو دکھاتا ہے تو اللہ کو دکھا کہ تو کس کے آگے سر جھکا رہا ہے. نذرانہ دے رہا ہے یا شکرانہ دے رہا ہے؟ کس کو دے رہا ہے؟ تو اللہ کو دکھلا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ اس کو نہیں بخشتا ہے جو اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ اللہ جس کو چاہے بخش دے، جتنے گناہ ہو بخش دے. اللہ سے کوئی پوچھنے والا ہے کیا؟ مگر کام کی بات یہ ہے کہ ساری عبادت لے کے تم اللہ کے پاس جاؤ اور ایک شرک لے کے جاؤ، خلاص سب تمہاری عبادت تو ہے. پچھتاؤ گے وہاں پر ہے شرک کے کرنے والوں. اللہ ہم کو بچائے شرک خفی سے اور شرک جلی سے، یعنی چھوٹے بڑے شرک سے اللہ ہم کو بچائے. پھر اللہ نے فرمایا من یشرک باللہ فقد افتری اسما عظیما، اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا فقد افترا، پھر اس نے بہتان باندھا، اسما عظیما، اور بڑا گناہ کیا. جس نے شرک کیا اس نے بڑا گناہ کر لیا ہے. سارے گناہ چھوٹے ہیں اس کے سامنے، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ اس کو نہیں بخشے. اب یہ قرآن سچا کہ یہ مولوی کا بچہ؟ کون سچا؟ مان مولوی کی بات نہیں نہیں نہیں، ان کا دامن پکڑ کے نکل جائیں گے، ارے ہم مچل جائیں گے، ارے مجھے کہہ لینے دیجئے، کیا وہ ہماری مدد نہیں کرتے؟ کیا ان سے ہم کو نسبت نہیں ہے؟ ارے سب تیری نسبت گھس جائے گی اندر قبر کے. مولوی انہیں گمراہ کر دیا لوگوں کو، علماء سو بن کر. قرآن کی بات کر کہ نہیں بخشش ہوگی شرک کی. اللہ فرماتا ہے یہ میری بات نہیں ہے. اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے جھوٹ بہتان گڑا اور بڑا گناہ کیا. پھر آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو آیت الم تر الی الذین یزکون انفسہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا؟ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردے میں
उम्मतियों से कहा जा रहा है कि अलम तरा इलल लज़ीना, क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा, युज़क्कूना अनफुसहुम, जो अपने आप को बड़ा मुक़द्दस बताते, बड़ा पाकीज़ा बताते। यही तो हाल था यहूदियों का और ईसाइयों का कि मक्का के काफिरों के सामने अपने आप को बड़ा इल्म वाला, बड़ा पाकीज़ा, बड़ा मुक़द्दस बताते थे कि हम लोग बनी इस्राइल है, इल्म वाले हैं, हम लोग मुक़द्दस है, तुम लोगों के मुकाबले में तुम सब अनाड़ी हो, अरब लोग तुम अनाड़ी और खिलाड़ी हम लोग। अपने आप को बड़ा पाकीज़ा ठहराते थे। अल्लाह ताला ने फरमाया बलिल्लाहु युज़क्की मन यशाअ वला युज़लमूना फतीला, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला मुक़द्दस बनाता है जिसको चाहता है, वला युज़लमूना फतीला, और उन पर धागे बराबर भी जुल्म नहीं होगा। जनाब, अपने आप मियाँ मुट्ठू बनने से कुछ नहीं होने वाला कि हम बड़े पाकीज़ा है, ये जन्नत हमारी है, जन्नत हमारे बाप की है, तुम सब हट जाओ, तुम सब काफिर हो। अरे ये तो यहूदी कहते थे कि जन्नत उनकी है, बाकी सब जहन्नम में जाएंगे। तुम यहूदियों के ऊपर चल रहे हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर चलोगे। वही बात कहते थे यहूदी जो तुम कह रहे हो, और जो यहूदी कहते थे वो तुम कह रहे हो। क्या है, अपने आप को तुम पगड़ी झुपड़ी झुपड़े कुप्पे ये लगा लिए है, सब सुरमे उर्मे अतर खुशबू आ गए मार्केट में। क्या मॉडल अच्छा है जनाब, अंदर की मशीन सब खाली और बंडल। मॉडल देख लो, गेटअप एक से एक मिलेंगे तुमको। अपने आप को तुमने मुकद्दस बना लिया है कि तुम्हारे हाथ चूमे जाए, तुम्हारे पैर चूमे जाए। तुमने अपने आप को मुकद्दस समझ लिया, जैसा बनी इस्राइल ने समझा था। उनके उलमाओं ने, उनके राहिबों ने, उनके प्रिस्ट और पादरियों ने अपने आप को मुकद्दस समझ लिया था। क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन का आलिम अपने आप को ऐसा पेश करना चाहता है कि इसके हाथ चूमे जाए, इसके पैर चूमे जाए? अबे इतनी खिदमत अगर हम अपने माँ बाप की कर ले तो अल्लाह रहम फरमा कर शायद जन्नत दे। ये तेरे पीर पगाड़े ये सब मुकद्दस हो गए हैं। अल्लाह ताला फरमाता है बलिल्लाहु युज़क्की मन यशाअ, बल्कि अल्लाह जिसको चाहता है मुकद्दस कर देता है, पाकीज़ा कर देता है। वला युज़लमूना फतीला, और नहीं जुल्म किया जाएगा किसी पर धागे बराबर। फतीला अरबी में एक्चुअली कहते हैं वो खजूर की गुठली होती है ना, और उसके ऊपर एक बारीक सा धागा यानी झिल्ली होती है। देखो अगर खजूर को गौर से देखा होगा बीज को, तो अल्लाह ने ऐसी मिसाल दी कि तुम पर इतना सा भी वो खजूर का जो रेशा है ना धागा, उसके बराबर भी जुल्म नहीं होगा। जो जिसने किया है साहब उसको उसका भुगतना पड़ेगा, और नेकी करने वालों को तो अल्लाह बढ़ा कर देगा, 10 गुना देगा, 100 गुना देगा, 700 गुना देगा, अल्लाह जितना चाहेगा देगा। मगर जो बुरे काम करते हैं उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा, धागे बराबर। आखिरी आयत में अल्लाह ताला फरमाता है उन्जुर कैफा यफ्तरूना अलल्लाहिल कज़िब, फिर देखो कि कैसे यफ्तरूना वो बहतान लगाते हैं। किस पर? अलल्लाहि कज़िब, अल्लाह पर झूठा। बनी इस्राइल, क्या बार बार बनी इस्राइल की बात आ रही? इसलिए कि उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह बचाना चाहता है कि बनी इस्राइल जैसा तुम्हारा कैरेक्टर ना हो जाए, तुम्हारा किरदार यहूद और नसारा की तरह ना हो जाए कि वो लोग क्या करते थे, उन्जुर कैफा यफ्तरूना अलल्लाहिल कज़िब, कि देखो कि कैसा वो बहतान बांधते हैं अल्लाह पर झूठ, वो बातें बतलाते जो अल्लाह ने नहीं बतलाई। वही हमारे यहाँ हो रहा है, जो बातें अल्लाह ने नहीं बतलाई। संदर क्या ये अल्लाह ने बतलाया? ताजिया क्या ये अल्लाह ने बतलाया? ये मर्दों शियाओं ने लाया है। सुन्नी बहक गए हैं, यहूदियों की तरफ से ये चली आ रही है बात कि अल्लाह पर ये झूठ बांधते हैं, वो बातें बतलाते हैं जो अल्लाह ने नहीं बतलाई। दीन तो वो है जो अल्लाह ने बतलाया है, और जरिया सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कोई भी नहीं है। वो हजरत ने कहा, वो बड़े ने कहा, ये ऐसा फरमाते हैं, ये इतनी किताबें एक पर एक लिखी गई है। अबे एक कुरान तो पढ़ नहीं सके हम, एक कुरान तो पढ़ नहीं पाते अपनी जिंदगी में, एक कुरान तो समझ नहीं पाते। ये डजनों और बुरुसों से किताबें, ये कौन पढ़ेगा? खाली ये शो में है। एक आदमी उठकर बोल दो जो यहाँ का है कि
کہ یہ سب کتابیں پڑھیے، ایک بھی نہیں ہوگی۔ بھائی جو اصل کتاب آئی ہے، قرآن پڑھنے ہی ٹائم نہیں ہے مسلمان کے پاس، کب یہ کتابیں پڑھیں گے؟ اور کیا ویلو ہے یہ کتابوں کی؟ ایک قرآن پاک پڑھیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسی باتیں ہو سکتا ہے اس میں 10-20 سچی باتیں، جو ایک جھوٹ بھی آ جاتی ہے، 2-4 کہانی قصے بھی آ جاتے، چاہے کتنے بڑے مولوی کی کتاب ہو۔ یہ تو ایسی کتاب ہے جو اللہ کی کتاب ہے، جس کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہو پیش کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، اور دیکھو کہ کیسے وہ جھوٹ گڑھتے ہیں، بہتان باندھتے ہیں اللہ پر۔ وہ کفا بہ اسم مبینہ، اور کافی ہے یہی کھلا ہوا گناہ، کسی گناہ کی ضرورت نہیں ہے آیت کے ٹکڑے کو سمجھنا ہے، سارے گناہ بتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی کے دامن میں یہ ایک گناہ آ گیا، وہ کفا اور کافی ہے بہی یہی اسم مبینہ، کھلا ہوا گناہ، کہ یہ کتاب کے علاوہ، غور سے سن لو کہ یہ کتاب کے علاوہ اگر کسی نے کوئی بات پیش کر دی تو یہ گناہ کافی ہو جائے گا اللہ کے یہاں، کہ پکڑ یہ ناہنجار کو، کہ میں نے اس کی ہدایت کے لیے قرآن بھیجا تھا اپنے رسول پر، اور یہ کون سی کتابیں پڑھتا تھا، یہی گناہ کافی ہو جائے گا یہ کتاب پڑھنے والوں کے لیے۔ تیرے پاس ٹائم نہیں تھا قرآن پڑھنے کا، تیرے پاس قرآن سمجھنے کا ٹائم نہیں تھا، تیرے پاس قرآن سننے کا ٹائم نہیں تھا، تو ہزاروں کتابیں، یہ جواب، یہ سوال، یہ جواب، یہ رد سنیت، یہ رد وہابیت، یہ رد اہل حدیثیت، یہ اس پر وار، وہ اس پر وار، یہ اتنی کتابیں پڑھنے کا ٹائم تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہی ایک گناہ کافی ہو جائے گا تمہارے لیے۔ یہ آیت کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ کفا بھی اسم مبینہ، اور یہ کھلا ہوا گناہ تمہارا کافی ہو جائے گا کہ تم اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر دوسری کتابیں پڑھتے تھے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔